السلام، کیسی ہیں آپ سب؟ میں نے میاں بیوی کے ریلیشن سے متعلق اس چینل میں بہت زیادہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی، ایک میں نیوز دیکھ رہی تھی یوٹیوب میں کہ ایک بہت فیمس میڈیا پرسن ہیں، ایک خاتون ہیں، ان کے ہسبینڈ نے، دوسرے ہسبینڈ نے ان کے ساتھ، اب پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، اندر کی کہانی کیا تھی، کیونکہ ان لیڈی نے میڈیا میں آ کر بولا ہے کہ ان کے ہسبینڈ نے ان پر بہت تشدد کیا ہے اور پچھلے 6 ماہ سے ان پر 2-3 بار اس طرح انہوں نے بہت بری طرح ان کو مارا پیٹا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کے چند منٹ کے انٹرویو میں انہوں نے بولا، ساری بات انہوں نے بتا دی چند الفاظ میں، تو انہوں نے خود بولا کہ 3 دن میں نے بس یہ پرائیویٹ رکھی بات کہ میڈیا میں لاؤں یا نہ لاؤں، تو وہ میڈیا میں لے آئی ہیں۔ تو میں اس نیوز سے متعلق بات نہیں کروں گی، ہم جنرلی ظاہر ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے بات، سب کو پتہ ہے، تو ہم تک بھی بات پہنچی تو ہم سہیلیاں، پہلے بھی بولا ہوا ہے، پردیس میں کمیونٹیز بنی ہوتی ہیں، تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور جو اردو، ہندی اور پنجابی سمجھنے والے لوگ ہیں، سب مل کر کوئی نہ کوئی ملنے ملانے کے مواقع ہوتے رہتے ہیں، تو لیڈیز اپنا علیحدہ بچوں کے ساتھ کھانا پینا کرتی ہیں، چٹ چیٹ کرتے ہیں، اچھی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اچھا ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے، اور مرد حضرات سارے لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، تو اس طرح اچھا سا ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی جب ہم کچھ سہیلیوں نے ڈسکس کی کہ اب ظاہر ہے یہ بہت سالوں پرانی بات ہے، جب کہ میاں بیوی کی یہ ریلیشن بننا شروع ہوا دنیا میں، تو یہ معاملہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا یہ رشتہ ہے۔ تو لیکن اب ہم نے جب یہ نیوز دیکھی تو اس سے ہم یہ حیران ہوئے تھے کہ اتنا فیمس کوئی خاتون ہے، اتنا ان کے پاس پیسہ ہے اور ان کے بچے بھی ہیں، ان کا ایک نام ہے، اس کے باوجود انہوں نے کیوں برداشت کیا اتنا عرصہ یہ چیز، اور یہ بات یہاں تک کیوں پہنچی۔ اچھا، اس میں پوائنٹس جو ہم جب باتیں کی تو ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ کچھ نے بیوی کا، اب میں جنرلی چلو بات کرتی ہوں کہ زیادہ تر عورتیں ایسے موقع پہ بیوی کو غلط کہتی ہیں، ارے نہیں، مردوں کو ہی غلط کہتے ہیں، لیکن بہت زیادہ، اب خاص طور پہ جو ورکنگ ویمن ہوتی ہیں، تو اگر ان کے ساتھ ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگ بیوی کا قصور کہتے ہیں کہ تمہارا کام کمانا نہیں ہے، ہسبینڈ کو کمانے دو، اب تم اپنی مرضی سے کمانے کے لیے جا رہی ہو اور تمہارا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے، ظاہر ہے تم جاب سے اپنے کام سے واپس آؤ گی، نہ تم ہسبینڈ کو ٹائم دو گی، نہ بچوں کو، نہ گھر کو، تو پھر اب ہم سے گلا نہ کرو، کیونکہ تم نے اپنے گھر کو ایک گھر نہیں بنایا، تم نے اپنے گھر کو توڑنے کے لیے بنیاد رکھ دی ہے جب تم جاب کے لیے جا رہی ہو۔ تو زیادہ تر لوگ جو کام کر رہی ہوتی ہیں خواتین، ان کو بلیم کرتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے، یا اگر خدا نہ خواستہ کسی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بچوں کی سپریشن اور ان کے کسٹڈی تک بات آ جاتی ہے، تو سب لوگ عورت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف مرد کی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے، افیئر چل رہا ہے مرد کا، یا اس نے دوسری شادی کر لی ہے، اگر دوسری ہے تو اس نے تیسری شادی کر لی ہے، تو اس طرح مارتا پیٹتا تو ہے، ظاہر ہے اس نے اپنا غصہ کسی طریقے سے نکالنا ہے، تو گالی گلوچ بھی اگر کی جائے وہ بھی بہت غلط ہے، سب کنڈیم کرتے ہیں، بہت اویئرنیس آ گئی ہے، سب لوگ اپنے حقوق کا دھیان رکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں امریکہ کی بات نہیں کروں گی، امریکہ میں تو ہے ان کے جو اصول ہیں وہ تو ہیں، وہ ہسٹری میں ہے کہ کس سال میں، صدی کے کس سال میں خواتین کو حقوق ملنا شروع ہوئے، غلاموں کی جو زندگی تھی وہ بہتر ہوئی، جو بلیک لوگ ہیں ان کو حقوق کیسے دیے گئے، باراک اوباما کیسے پریزیڈنٹ بنا، اس کے پیچھے بہت لمبی تاریخ ہے۔ تو لیکن ابھی جب میاں بیوی کے جو اگر تشدد کرتا ہے ہسبینڈ وائف پہ، اس کے بارے میں تو اب پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان ملکوں میں بھی بہت مضبوط قانون آ چکے ہیں، ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو تھپڑ بھی نہیں مار سکتا، اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر وائف نے اپنی جو لوکل ان کا پولیس کا نمبر ہے وہ ڈائل کر کے کمپلین نہیں کی ہے، تب تک وہ ہسبینڈ بچ جاتا ہے، ادروائز ایک تھپڑ، وہ باقی دھکے دینا، گھونسے، لاتے مارنا اور بال کھینچنا اور گھسیٹنا، نیچے گرانا، کہیں دیوار پہ مارنا، یہ تو بات کی بات ہے۔ اگر تھپڑ بھی ہسبینڈ نے مار دیا ہے اور بیوی نے اس کی کمپلین کر دی ہے تو یہ اب عام ہے کہ اب عورتیں اب برداشت نہیں کرتی ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ اگر غلطی سے بچے بھی ہو گئے ہیں اور تب بھی ہسبینڈ مار رہا ہے تو عورتیں بیچاریاں صبر کا نام لے کے آس پاس رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ،
محلے دار، گھر والے سب بچوں کی دہائیاں دے کر اس عورت کو کہتے تھے کہ تم اپنا گھر بساؤ، بچوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ہاں، بچوں کی زندگی بہت افیکٹ ہوتی ہے جتنا مرضی ماڈرن ہو جائیں، لیکن کئی بار اب جیسے معاملات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ سیپریٹ ہونا پڑتا ہے، سیپریٹ ہو جانا چاہیے، لیکن پہلے نہیں ہو پاتا تھا، اب بہت آسانی ہے۔ خیر، اب اس معاملے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ عورت رہتی ہے ایک علیحدہ شہر میں اور ہسبینڈ رہتا ہے دوسرے شہر میں جہاں پر وہ پہلے سے شروع سے ہی رہ رہا ہے۔ وہ جو فیمس پرسنالٹی ہیں، ان لیڈی نے اپنی آئی تھنک یہ ان کی دوسری شادی تھی، ان کے پہلے ہسبینڈ 3 بچوں کے بعد ان کی کسی بیماری کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی، تو انہوں نے دوسری شادی کی، تو ان سے بھی اب ان کے 2 بچے ہیں، تو ان کے اب لائف اچھی گزر رہی تھی پچھلے کافی سالوں سے، 8-10 سالوں سے وہ اپنے دوسرے ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ تو ایک اور جو میڈیا پرسن ہیں، وہ ان کے فیملی فرینڈ ہیں، انہوں نے ان کی زیادہ سٹوری اس واقعے کے بعد بتائی کہ میں ان خاتون کی اجازت سے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں ان کا فیملی فرینڈ رہا ہوں، میں کافی سالوں سے ان لوگوں کے ساتھ فیملی گیدرنگز میں ہم لوگ ٹورز پہ نکلتے تھے، فیملیز، ہمارے بچے، ان کے بچے، سب آپس میں دوست ہیں، ہم لوگ بھی دوست ہیں۔ تو ان کے ہسبینڈ کو میں سالوں سے جانتا ہوں، تو ہم یقین ہی نہیں کر سکتے، ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا پچھلے کافی مہینوں سے کہ یہ ہاتھ بھی کیوں اٹھا سکتا ہے، اور وہ کنفیس بھی کرتا تھا ان کے سامنے، ان کا فرینڈ، کہ ہاں میرے سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، اندر کی باتیں ظاہر ہے کچھ پرسنل ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو نہیں بتانی ہوتی، اور لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، بچوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو ان لوگوں نے اتنی زیادہ ڈسکس نہیں کی۔ تو انہوں نے بولا کہ ہمیں تو یقین نہیں تھا کہ وہ شخص اتنا بڑا قدم اٹھائے گا کہ مارے گا پیٹے گا، حالانکہ اس کو پتہ بھی ہے لاز بن گئے ہیں، اس کا کیا بنے گا، اس کے امیج کا کیا بنے گا، اس کے بچوں کا کیا بنے گا، اگر وائف کو غلط جگہ اس کے سر پہ ایسی چوٹ لگ جائے خدا نہ خواستہ تو کیا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو خیر، اب ہمارا کیا تھا، ہماری سوچ جو میں خود بھی سمجھتی ہوں کہ ہم نے سوچا کہ خاتون ایک دوسرے شہر میں رہ رہی ہیں، وہ ورکنگ وومن ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہیں، چلیں ٹھیک ہے، رہ رہی ہیں، ان کا کام ہے وہاں پر، دونوں میں سے کسی ایک کو سیکریفائس کرنا چاہیے تھا کہ اگر ہسبینڈ ہے وہ اپنے پرانے جہاں پہ ان کا آبائی شہر ہے وہیں پر وہ رہ رہے ہیں، وہ ہسبینڈ جو اپنے پرانا جہاں پہ ان کا شہر ہے وہیں پہ ان کا کام ہے، اگر وہ وہیں رہنا چاہتے ہیں تو وائف کو کنونس کرتے، پیار محبت سے کرتے۔ میاں بیوی کا رشتہ تو اتنا اچھا رشتہ ہے، اتنا پیار بھرا رشتہ ہے کہ اگر ہسبینڈ بیوی کے سارے خرچے پورے کر دے، پیار محبت سے اس کو رکھے، اس کو عزت دے، بچے ہیں ان کے، تو ایک گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھنے کے لیے مرد کو بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ بیوی کو تو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو ہی سیکریفائس کرنے پڑتے ہیں، عورت کو قربانی دینی پڑتی ہے، ہاں مانا، عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صبر بھی بہت زیادہ رکھا ہے، اور عورت کرتی بھی ہے کیونکہ وہ گھر بچانا چاہتی ہے۔ ان لیڈی نے بھی بولا کہ میں گھر بچانا چاہ رہی تھی، اتنے سالوں میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پچھلے کافی مہینوں سے یہ مار پیٹ ہو رہی تھی، اور انہوں نے ڈیٹیل کوئی نہیں بتائی کہ کیا معاملات تھے۔ جو ان کے فیملی فرینڈ تھے انہوں نے بولا کہ ان کے ہسبینڈ نے ان سے کروڑوں روپے لیے ہوئے ہیں، شاید اب مطالبہ کر رہی ہوں گی کہ واپس دو، اور ساتھ وائف نے تو اپنے 2-3 منٹ کے انہوں نے جو اپنا بیان دیا اس میں انہوں نے بولا تھا کہ اس نے دوسری شادی کی ہوئی تھی، کہ ان سے تو اس نے شادی کی، لیکن پچھلے 8-10 سال کی جو شادی ان کی تھی اس کے بعد اب جا کر انہوں نے بولا کہ میں پچھلے کافی مہینوں سے ان کو کہہ رہی ہوتی تھی کہ اس بارے میں کہ آپ نے شادی کی ہے، یا اس طرح کے معاملات ظاہر ہے جو ایک خدا نہ وائف پوچھ سکتی ہے۔ تو خیر، اس طرح انہوں نے آگے سے، اب پتہ نہیں اللہ جانے کیا سٹوری ہے کہ انہوں نے کیا پوچھا، انہوں نے کیا کہا، ان کی آپس میں کیا سیٹلمنٹ ہونا چاہ رہی تھی، نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو انہوں نے بولا کہ میں تو اپنے گھر کو بچانا چاہ رہی تھی، میں چاہ رہی تھی اپنے بچوں کے ساتھ میرا ایک ظاہر ہے ماشاءاللہ ان کی پکچرز دیکھیں، بہت ہیپیلی وہ ان کی پکچرز ہیں، پیارے لگ رہے ہیں، آپس میں پیار محبت ہے، اور پھر اگر پھرنے کے لیے گئے وہ والی انہوں نے پکچر شیئر کی ہوئی تھی۔ پھر بھی کیا واقعی میں وہ ان آدمی نے شادی کر لی ہوئی تھی، اور اگر انہوں نے پیسے لیے بھی تھے تو کوئی بات نہیں ہے، اسلام میں بھی ویسے ہے کہ وائف سے ویسے لینا نہیں چاہیے، لیکن اگر وائف سے لے بھی لیے ہیں تو واپس کرنا تو ایک قسم کا وہ فرض ہو جاتا ہے۔ ہسبینڈ پہ تو فرض ہے کہ بیوی کا خرچہ پورا کرے،
بیوی پہ فرض نہیں ہے کہ وہ ہسبینڈ کا خرچہ پورا کرے، ہسبینڈ کے بزنس کے لیے پیسے دے یا ہسبینڈ کو کسی ضرورت کے لیے پیسے دے. اگر بیوی دیتی ہے تو پھر یہ ان کا لین دین والا معاملہ آ جاتا ہے کہ میں نے اتنے دیے ہیں واپس چاہیے. بیوی کبھی بھی کہہ سکتی ہے. آئی تھنک ایسا ہی بنتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ ذمہ داری دی ہے، اس کے اندر اتنا ہمت، ضرب، فزیکلی مینٹلی ہے کہ وہ خود باہر جائے کمائے. تو آج کل دور ایسا ہے، آن لائن ہو، گھر کے اندر کیٹرنگ سلون چلا کے خواتین کام کر رہی ہیں، اور باہر نکل کے بھی اگر کر رہی ہیں تو ان کے ہاتھ میں ان کا اپنا بزنس ہوتا ہے، اپنی سیونگز ہوتی ہیں. تو آج کل کے بارے میں ہم یہ آج نہیں ہم کہہ رہے تھے کہ اس میں غلطی سب سے پہلے خاتون کی ہے کہ ان کو اگر سیکریفائس کر کے یہ اگر میڈیا پرسن ہیں، ان کو فلاں سٹی میں ہی رہ سکتی ہیں، یہ وہاں اپنے ہسبینڈ کے پاس جا کر نہیں کام کر سکتی ہیں. تو آن لائن کوئی اس طریقے سے یوٹیوب چینلز میں لوگوں نے اپنے پرائیویٹ اسٹوڈیوز بنائے ہوئے اپنے گھر کے بالکل ایک کمرے میں، تو اس طرح سے اپنا کوئی کام کر لیتی. یا بلکہ آفتاب اقبال صاحب کے پروگرام کی مثال ہے کہ وہ دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں تو ان کا خبر ہر شو پاکستان میں چل رہا ہے. تو حالانکہ انہوں نے پچھلا پورا سال آپ دیکھ لیں، سب کو پتہ ہے جو اردو، ہندی، پنجابی سمجھنے والے لوگ ہیں، سب نے ایک ایک لمحہ دیکھا ہے جب دبئی میں آفتاب اقبال صاحب نے خبر ہر پروگرام کو شروع کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن نہیں ہوا. چلیں، قسمت کی بات تھی. اب انہوں نے سمجھوتا کیا کہ ہاں اگر اس طرح وہاں پر نہیں ہو رہا، اتنا عرصہ ہو گیا میں کوشش کر رہا ہوں، تو چلیں یہ ٹرائی کرتے ہیں. تو اب اس میں ظاہر ہے ان کا توکل تھا، ان کا صبر تھا، ان کو اس کا ریٹرن اچھا ملا ہے کہ پروگرام بس کامیابی کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. بہت ساری چیزیں راستے میں آتی ہیں. اگر یہ چاہتی ہیں اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پر سکولز میں آس پاس، آج کل تو پاکستان میں ہر علاقے میں، انڈیا میں بھی دیکھیں آج کل بہت اچھے اچھے سکولز ہر شہر میں آ چکے ہیں. بہت اچھے اچھے سکولز، کالجز آ چکے ہیں، یونیورسٹیز بھی آ چکی ہیں. تو ہے یہ ان کے ساتھ رہ سکتی تھی یا ان کو پیار محبت سے کنونس کر سکتی تھی. بچے پریشرائز کر سکتے تھے اپنے باپ کو کہ ہمارے ساتھ آ کر رہے ہیں. جہاں پر ان کی مدر کا میڈیا کا کام تھا، تو اگر ہسبینڈ کا زیادہ کما رہے ہیں تو ان کو چاہیے تھا ہسبینڈ کے پاس آ جاتے. وہیں پر یہ اپنا بھی کام، جیسے یوٹیوب چینل کے لیے ایک روم میں اچھا سا ایک سیٹ بنا کر وہاں پر اپنا شو کر لیتی ہیں. یا جن چینلز کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں ان کو کہتی ہیں کہ میرے گھر کے ایک کونے میں یا میرے گھر کی گلی میں ایک آفس لے لیتے ہیں یا آدھا گھنٹہ دور لے لیتے ہیں، تو میں بس آنا جانا وہیں پر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی، وہیں پر کام کرتی. تو یہ کچھ عورتوں نے فورسفلی یہی بولا کہ اس سچویشن میں خاتون کی غلطی ہے کہ وہ اس طریقے سے بھی ارننگ کر سکتی تھی. آج کل تو چینلز والے بھی بہت ہیلپ کر رہے ہیں کہ ان کو اسٹوڈیو بنا. اب جیسے سجا جانی آفیشیل کا آئی تھنک جانی کی چاق شو ہے، وہ انہوں نے خود ان کا سیٹ بنوا کے دیا ہے. ان کو بول دیتے ہیں اتنے دن شو ہوگا، اس میں یہ گیسٹ ہوں گے، اگر نہیں ہوں گے آپ نے ارینج کرنے ہیں، اس کے جتنے ویوز آئیں گے آئی تھنک ریونیو شیئر وغیرہ کرتے ہیں. ایک انہوں نے سیٹ اپنے جو ان کا لوکل جہاں پر وہ اپنے چینل کا کام کرتے ہیں وہاں پر ہی انہوں نے ایک نیشنل چینل کا پروگرام اپنے چینل کے پرائیویٹ اپنا پرسنل یوٹیوب چینل کے ساتھ انہوں نے ایک سیٹ لگا کر ان کو ایک قسم کا ہفتے میں 2-3 شوز کر کے ان کو دیتے ہیں. اور پھر اگر ان کے جو نیشنل چینل ہے وہاں پر جا کر بھی 1-2 ایپیسوڈ کرنی پڑتی ہیں تو ایک ہی دن 1-2 دن میں جا کر وہاں پہ 2-3 شوز کر آتے ہیں. تو اس طرح کی اتنی زیادہ آپشنز ہیں کہ ان خاتون کو کرنا چاہیے تھا. تو خیر اگر انہوں نے نہیں کیا، پھر آتی ہے بات کہ پیسے ان کو ہسبینڈ کو نہیں دینے چاہیے تھے، وہ بھی کروڑوں. یہ بھی کافی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ بھی غلط چیز ہے کہ ہسبینڈ چھوڑیں، بچوں کو بھی اتنے زیادہ پیسے کبھی بھی اکٹھے نہ دیں. جو چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ کی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ یہ پیسے اپنے پاس رکھتی، خود ہسبینڈ کے ساتھ مل کر اگر کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو مل کے کر لیتے. اگر دے دیے تھے تو پھر دل بڑا کریں. ہاں اس میں غلطی یہ ہوئی کہ ہسبینڈ اگر دور تھے، ہسبینڈ کو چاہیے تھا ہسبینڈ کو بھی 50% بس. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے، ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں یوٹیوب میں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہسبینڈ کا موقف ہمیں نہیں ملا، صرف خاتون کا ملا ہے. لیکن پھر بھی لوگ یہاں پر دونوں کو 50% دونوں کی غلطی بتا رہے ہیں. اب جب ہسبینڈ اپنا موقف بتائیں گے تو پتہ چلے گا زیادہ غلطی کس کی ہے. لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے تو ہسبینڈ کو بھی چاہیے تھا کہ اپنی وائف کے ساتھ
وہاں جا کے رہنے کی کوشش کرتے یا ان کو پیار محبت سے بچوں کو بلاتے، وائف کو اتنا سپورٹ کرتے، اتنا پیار محبت دیتے، اتنا ٹرسٹ دیتے کہ وہ ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے. تو ہے بیچ میں کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی قباحت تھی دو میاں بیوی کے درمیان. جب کہ تیسرا آ جاتا ہے تو بس آپ سمجھ لیں کہ مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، چاہے ان کے اپنے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں. تو میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہے کہ شیطان ہر لمحہ طاق میں ہوتا ہے کہ یہ رشتہ توڑنا ہے. تو میں نے اس بارے میں بہت زیادہ ویڈیوز اپنے چینل میں ڈالی ہیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں نے لازمی ان کو جو ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں وہ میں نے اپنے چینل میں چھوڑے ہوئے ہیں. وہ میں نے اپنے چینل میں ان کے بارے میں بات کی ہوئی ہے، کیونکہ میری کافی سہیلیاں مجھے کہتی ہیں کہ ہم جو اتنی اچھی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں ڈالنا چاہیے، تم ڈالو سوشل میڈیا میں، کیونکہ ہمارے بچے بھی اگر کوئی ٹی وی میں یوٹیوب میں کچھ چیز دیکھنا چاہتے ہیں، اگر تم ڈالو گی تو تم ویسے بھی وہ میری ویڈیوز دیکھتی ہیں میری سہیلیاں ریگولرلی، ان کو پتہ ہے کہ ان کا فائدہ ہے. ان کے بچے اگر کچھ باتیں ان کی زبان سے نہیں سنتے تو وہ میرے منہ سے سنیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے. اگر وہ بتائیں گے نہیں کہ ہم سمجھ گئے ہیں تو کم از کم ان کی میموری میں آ جائے گی چیز. تو خیر میری طرح میرے سے پہلے ہی ڈھیر اچھی کانٹینٹ والی یوٹیوبرز ہیں وہ کر رہی ہیں، تو میں بھی اس طرح کی ویڈیوز بنانا اب شروع ہوئی ہوں. تو ہے یہ جو ہسبینڈ وائف کے درمیان جو مار کٹائی والی سچویشن ہے جس میں بیوی پہ تشدد کیا جاتا ہے، بہت ساری سٹوریز ہیں جس میں بیوی بہت غلط ہوتی ہے اور ہسبینڈ بیچارہ ہوتا ہے، ہسبینڈ کا کوئی قصور نہیں ہوتا، بیوی بہت تیز ہوتی ہے. ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر بیوی کا قصور ہے، سمجھ آ جاتی ہے. لیکن کئی باتیں ہوتی ہیں. اب یہ خاتون میں واقعی ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے پیسے کیوں دیے، اور یہ تھا کہ یہ دوسرے شہر میں کیوں رہ رہی ہیں. خیر یہ ہر ایک کا پرسنل معاملہ ہے، تبھی میں نام نہیں لے رہی ہوں. میں صرف بات کر رہی ہوں کہ تمام یہاں خواتین کی جو سوچ ہے، ہم لوگ جب کوئی کہانی سنتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں، ہم اپنی رائے دیتے ہیں. خیر آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ ہسبینڈ کو کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی بات ہو، کیا مارنا چاہیے، تھوڑا سا مارنا چاہیے، زیادہ مارنا چاہیے، عورت کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے اس طرح جب تک تھپڑ نہ مارا جائے؟ تو آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ کیا بیوی کو راہ راست پہ لانے کے لیے، سیدھا کرنے کے لیے ایک تھپڑ کی ضرورت ہے؟ اور کیا بیوی کو ہسبینڈ سے دور دوسرے شہر رہنا چاہیے، چاہے بچوں کے اسکول کا معاملہ ہے، کوئی بھی سچویشن ہے؟ تو خیر ہم دور بیٹھے باتیں کر سکتے ہیں، ہاں اپنی رائے دے سکتے ہیں، اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں اور آپس میں شیئر کر سکتے ہیں بات. تو کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو سلامت رکھے، بچوں کے ساتھ رکھے. تو ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں. میرے چینل کی کسی ویڈیو سے آپ کا فائدہ ہو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. چینل کو سبسکرائب کر دیں. سبسکرائب کرنے کا طریقہ پتہ ہے نا، میں نے کافی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی آپ سبسکرائب کو کلک کرتے ہیں تو 4 آپشنز آتی ہیں، ان میں سے ALL آل کو کلک کرنا ہے اور بیل کالی ہو جائے گی، تب آپ صحیح طرح سبسکرائب کرتے ہیں. اور ویڈیو کی طرح آپ کو بولوں گی اپنے پیرنٹس کا، ماں باپ کا ماہانہ خرچہ لگائیں، ان کی منثلی پاکٹ منی لگائیں، اپنے پیرنٹس کی دوائیوں کا، ضرورت کی چیزوں کا دھیان رکھیں، ان کے کمرے میں ان کی پرسنل الماری میں لا کے رکھیں ان کی ضرورت کی چیزیں. دیکھیے گا آپ کے پیرنٹس آپ سے خوش ہوں گے تو آپ کے لیے ڈھیر دعائیں کریں گے، اور ان کی دعاؤں سے آپ کے وہ کام اتنی جلدی ہو جائیں گے جن کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی. چلے اپنا دھیان رکھیے. اللہ حافظ.